السلام علیکم سامعین، کتاب نفس المحموم کے ساتھ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر پیج نمبر 394 کے ساتھ ہم اس آڈیو ریکارڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے خطبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا یزید لعن اللہ کے دربار میں پڑھا تھا، اور آج اس آڈیو میں ہم علی بن الحسین علیہ السلام کا خطبہ پڑھیں گے۔ اور ہم نے پچھلی آڈیو میں کہا تھا کہ ہم اس کو تسلی سے مکمل ایک آڈیو میں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے ہم نے پچھلے آغاز نہیں کیا تھا۔ یہ ہم آج آغاز کرتے ہیں، اور میں دعا کرتی ہوں پروردگار سے کہ پڑھنے کے لیے مجھے ہمت عطا کر دے اللہ پاک، اور کہ میں اس کو احسن طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پیج 394، کتاب نفس المحموم، علی بن الحسین علیہ السلام کا خطبہ۔ اور بہار میں ہے، اور جناب مناقب وغیرہ نے بھی کہا ہے کہ روایت ہے کہ یزید نے ممبر اور خطیب کے بارے میں حکم دیا تاکہ وہ حسین علیہ السلام اور علی علیہ السلام کی برائیاں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کی لوگوں کو خبر دے۔ پس خطیب ممبر پر گیا اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد حضرت علی اور حسین علیہ السلام کی بہت برائی کی اور معاویہ اور یزید کی تعریف میں طول دیا، اور ان دونوں کا ہر اچھی صفت کے ساتھ ذکر کیا۔ راوی کہتا ہے کہ پس علی بن الحسین علیہ السلام نے چیخ کر کہا، اے خطیب، ویل و ہلاکت ہو تیرے لیے، تو نے مخلوق کی رضا اور خوشنودی خدا کی ناراضگی کے بدلے خرید کی ہے، پس تیرا مستقر اور رہنے کی جگہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کے بعد علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا، اے یزید، مجھے اذن دے تاکہ میں ان لکڑیوں پر جا کر ایسی باتیں کروں کہ جن میں اللہ کی رضا اور ان اہل جلسہ کے لیے ان میں اجر و ثواب ہو۔ راوی کہتا ہے کہ پس یزید نے اس بات کا ان سے انکار کیا۔ پس لوگوں نے کہا کہ اے امیر، ان کو اذن دیجئے تاکہ یہ ممبر پر جائیں، شاید ہم کوئی چیز ان سے سن سکیں۔ تو یزید نے کہا کہ اگر یہ ممبر پر گیا تو میری اور آل ابو سفیان کی فضیحت اور رسوائی کرنے کے بغیر نہیں اترے گا۔ پس کہا گیا کہ اے امیر، یہ بیمار ہیں، کہاں اچھا خطبہ دے سکتے ہیں؟ تو یزید نے کہا، ہم پیج 395 پہ آ گئے، تو یزید نے کہا، یہ ان اہل بیت میں سے ہیں کہ جنہیں علم اس طرح دیا گیا ہے جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ پس لوگ مسلسل اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ یزید نے آپ کو اذن دیا۔ پس آپ ممبر پہ گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد ایسا خطبہ دیا کہ جس سے آنکھوں کو رلایا اور دلوں میں دھڑکن پیدا کی۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، ہمیں 6 چیزیں عطا ہوئی ہیں اور ہمیں 7 فضیلتوں سے نوازا گیا ہے۔ ہمیں علم، حلم و بردباری، جود و سخا، فصاحت و بلاغت، شجاعت و بہادری، اور مومنین کے دلوں میں مودت و محبت دی گئی ہے۔ اور ہمیں ان فضائل سے نوازا گیا ہے کہ ہم میں سے نبی مختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہم میں سے صدیق، اور ہم میں سے طیار، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو ملائکہ کے ساتھ سبز پروں سے پرواز کرتے ہیں، بریکٹ کلوز، اور ہم میں سے اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، اور ہم میں سے اس امت کے 2 سبط ہیں، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا تو میں اسے اپنے حسب و نسب کی خبر دیتا ہوں۔ اے لوگو، میں مکہ اور منع کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، آخر خطبے تک۔ اگلا پیراگراف، مؤلف کہتے ہیں، اور کامل بہائی میں ہے کہ آن جناب نے یزید لعن اللہ سے سوال کیا تھا کہ آپ جمعے کے دن خطبہ دیں، تو اس نے کہا تھا کہ یہاں تو جب جمعے کا دن آیا تو یزید نے ایک ملعون کو حکم دیا کہ وہ ممبر پر جائے اور جو کچھ اس کی زبان پر آئے برائیوں میں سے وہ حضرت علی علیہ السلام اور جناب حسین علیہ السلام کے بارے میں کہے، اور شیخین کی مدح و ثنا اور تشکر کے بارے میں تقرر کرے۔ پس وہ ملعون ممبر پر گیا اور ان باتوں میں سے جو کچھ چاہا کہا۔ پس امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بھی اذن دو تاکہ میں بھی خطبہ پڑھوں۔ تو یزید نادم و پشیمان ہوا اس چیز پر جو آپ سے اذن دینے کے متعلق وعدہ کیا تھا، پس آپ کو اجازت نہ دی۔ پس آپ کے بارے میں لوگوں نے سفارش کی تو وہ سفارش بھی قبول نہ کی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے معاویہ نے اس سے کہا کہ جو
کہ کمسن تھا، اے بابا اس کا خطبہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس کو اجازت دے دو۔ یزید نے کہا تم ان لوگوں کے بارے میں شک و شبے کا شکار ہو، یہ علم و فصاحت و بلاغت کے حادث ہیں، اور مجھے خوف ہے کہ اس کے خطبے سے فتنہ و فساد کھڑا ہو جائے گا جس کا وبال ہم پر پڑے گا۔ اس کے بعد اس نے اجازت دے دی تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، یہ عربی کی 3 لائنیں ہیں، میں اس کے اردو پڑھتی ہوں، کہ حمد ہے خدا کے لیے جس کی ابتدا نہیں ہے، وہ ایسا دائم ہے جس کے لیے ختم ہونا نہیں، وہ اول ہے کہ جس کی اولیت کے لیے کوئی اول نہیں، اور وہ آخر ہے کہ جس کی آخریت کے لیے کوئی آخر نہیں، اور جو مخلوق کی فنا ہونے کے بعد باقی ہے، جس نے راتوں اور دنوں کو مقدر کیا ہے اور ان کے درمیان تقسیم قرار دی ہے، پس بابرکت ہے وہ اللہ جو بادشاہ اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ پیج 396۔ آپ نے خطبہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم، حلم، شجاعت، سخاوت اور مومنین کے دلوں میں محبت عطا کی ہے، اور ہم میں سے رسول اور ان کی وحی ہیں، اور سید الشہداء ہیں اور جعفر ہیں جو جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، اور اس امت کے 2 سبط ہیں، اور وہ مہدی علیہ السلام ہیں جو دجال کو قتل کریں گے، اور اے لوگو جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا تو میں اسے اپنے حسب و نسب سے متعارف کراتا ہوں۔ میں مکہ و منع کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رکن کو اطراف روا سے اٹھایا، اطراف ردا ہے شاید، اور میں اس کا بیٹا ہوں جو چادر و ردا پہننے والوں میں سے بہترین ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، اور میں اس کا بیٹا ہوں جو قریب ہوا پس جھکا اور قاب قوسین ادنا کی منزل پر فائز ہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی طرف خدائے جلیل نے وحی کی، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جو کربلا کے شہید ہیں، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں، اور میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں، میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں، میں شجر طوبہ کا بیٹا ہوں، میں خون میں لت پت ہونے والے کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر جنات تاریکی میں روئے، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر پرندوں نے فضا میں نوحہ کیا، میں جب آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تو لوگوں کے گریہ اور نالہ و شیون کی آواز بلند ہوئی، اور یزید لعن اللہ کو فتنہ و فساد کا خوف لاحق ہوا، تو اس نے مؤذن کو نماز کی اذان کہنے کا حکم دیا، پس مؤذن کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ بے شک اللہ اکبر و اعلیٰ اجل و اکرم ہے ان تمام سے کہ جن کا خوف و ڈر ہو سکتا ہے۔ جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہر گواہی دینے والے کے ساتھ اور ہر منکر پر بوجھ ڈالتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں۔ پس جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آپ نے اپنے سر سے امامہ اٹھایا اور مؤذن سے کہا، میں تجھ سے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جا۔ پھر آپ یزید کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے یزید، یہ عزیز و کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہیں، اگر تو کہے کہ تیرے نانا ہیں تو جاننے والے جانتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، اور اگر تو کہے کہ میرے نانا ہیں تو پھر تو نے میرے باپ کو ظلماً کیوں شہید کیا ہے، اور کیوں اس کا مال لوٹا ہے، اور کیوں اس کی محاذرات کو قید کیا ہے؟ پس آپ نے یہ کہہ کر اپنا گریبان چاک کیا اور پھر رو کر فرمایا، خدا کی قسم اگر دنیا میں کسی کا نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہ میرے علاوہ کوئی نہیں، تو پھر اس شخص نے میرے باپ کو ظلم و ستم سے کیوں شہید کیا ہے اور ہمیں روم کے قیدیوں کی طرح کیوں قید کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، اے یزید، تو نے یہ سب کچھ کیا ہے، پھر بھی کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں اور قبلے کی طرف رخ کرتے ہو، پس ویل و ہلاکت ہے تیرے قیامت کے دن جہاں تجھ سے مخاحمت میرے نانا اور میرے باپ کریں گے۔ پس یزید نے چیخ کر مؤذن سے کہا کہ نماز کی اقامت کہو۔ پس لوگوں کے درمیان عظیم ہم ہمہ اور زمزمہ بپا ہوا، اور بعض نے اس کے ساتھ نماز پڑھی اور بعض نے نہ پڑھی، یہاں تک کہ لوگ متفرق ہو گئے۔ پیج 397۔
دن۔ راوی کہتا ہے کہ پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کی طرف کسی کو بھیجا اور اس سے حسین علیہ السلام پر ماتم بپا کرنے کی اجازت چاہی۔ پس اس نے اجازت دی اور انہیں دارالحجارہ میں ایک مکان دیا گیا۔ پس وہاں انہوں نے 7 دن تک مجلس و ماتم بپا کیا اور ہر دن ان کے پاس عورتوں کی بے شمار جماعت جمع ہوتی۔ پس لوگوں نے چاہا کہ وہ یزید کے گھر پر ہجوم کر کے اسے قتل کر دیں۔ جب مروان کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے یزید سے کہا، اہل حسین علیہ السلام کا شام میں توقف اور پھر ٹھہرنا تمہارے لیے مصلحت نہیں ہے، پس انہیں تیار کر کے حجاز کی طرف بھیج دو۔ پس اس نے ان کے لیے سامان سفر تیار کیا اور انہیں مدینے کی طرف بھیجا۔ مؤلف کہتے ہیں اور صاحب مناقب نے مدائنی سے نقل کیا ہے کہ جب سید سجاد علیہ السلام نے اپنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتساب بتایا، اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ ذریت رسول میں سے ہیں، بریکٹ کلوز، تو یزید نے جلاد سے کہا کہ اسے اس باغ میں لے جا کر قتل کر دے اور اس میں اسے دفن کر دے۔ پس وہ آپ کو لے کر باغ میں گیا اور قبر کھودنے لگا اور سید سجاد علیہ السلام نماز پڑھتے رہے۔ پس جب اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اسے فضا سے ایک ہاتھ نے ایسی ضرب لگائی کہ وہ منہ کے بل گر پڑا اور نعرہ مار کر مدہوش ہو گیا۔ پس خالد بن یزید نے اسے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس نے جا کر اپنے باپ کو اس کا قصہ سنایا، تو یزید نے حکم دیا کہ جلاد کو اس گڑھے میں دفن کر دیں اور سید سجاد علیہ السلام کو چھوڑ دینے کا، اور کہا کہ زین العابدین علیہ السلام کی قید کی جگہ اس وقت مسجد ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، اور صاحب بصائر نے ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، جب حضرت علی بن الحسین کو ان کے اہل بیت کے ساتھ یزید بن معاویہ کے پاس لے آئے تو انہیں ایک گھر میں قرار دیا۔ پس ان میں سے بعض نے کہا کہ ہمیں اس گھر میں اس لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ یہ ہم پر گر پڑے اور قتل کر دے، تو پاسبانوں نے رومی زبان میں ایک دوسرے سے کہا کہ ان کی طرف دیکھو کہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ ان پر یہ مکان نہ گر پڑ جائے، حالانکہ کل انہیں نکالا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا۔ تو علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا کہ جو رومی زبان اچھی طرح جانتا، اور اہل مدینہ کے نزدیک رتانہ رے تو الف نون ہے رومی زبان کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ بریکٹ ہے اگلا پیراگراف کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دستگاہ حکومت میں کچھ مامورین اجنبی اور بد عقیدہ یا عقیدہ اسلامی کے مخالف تھے کہ جن سے خدمت لی جاتی تھی تاکہ دین کے مخالف احکام یا دیندار کی نسبت بے باک ہوں اور کوئی لحاظ نہ کریں، اور بعید نہیں کہ یہ خارجی مشیروں کے ذریعے ہوں اور نظام اسلام اور مسلمانوں کو نابود کرنے کے لیے اس حکومت میں وارد ہوئے ہوں۔ اب ہم پیج نمبر 398 کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے شیخ محدث نوری اور علامہ مجلسی نے دعوات راوندی سے نقل کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ روایت ہوئی ہے کہ جب بیمار امام علیہ السلام کو یزید کے پاس لے گئے تو اس کا ارادہ تھا کہ آپ کچھ بھی شہید کر دے، لہٰذا انہیں اپنے سامنے کھڑا کیا اور ان سے سوالات کیے تاکہ آپ کی کسی بات کو بہانہ بنا کر آپ کو شہید کر سکے، لیکن اس نے نرمی اور مدارات سے گفتگو کرتے تھے۔ نہیں، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ اس سے نرمی اور مدارات سے گفتگو کرتے تھے اور آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی کہ جسے انگلیوں سے پھیرتے تھے اور گفتگو بھی کرتے تھے۔ تو یزید نے کہا کہ میں تم سے مشغول گفتگو ہوں اور تم تسبیح پھیر رہے ہو، یہ کام کس طرح درست ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے باپ نے میرے نانا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ جب صبح نماز پڑھ لیتے تو اٹھ کھڑے ہوتے اور کسی سے کوئی بات نہ کرتے، یہاں تک کہ تسبیح لے کر کہتے، خدایا میں نے صبح کی ہے، میں تیری تسبیح و تمہید، تحلیل، تکبیر و تمجید کرتا ہوں اتنی تعداد میں کہ جتنی اپنی تسبیح کو پھیروں، اور پھر تسبیح ہاتھ میں لے کر پھیرتے رہتے اور جس سے چاہتے گفتگو کرتے بغیر اس کے کہ تسبیح پڑھیں، اور فرماتے اس کے لیے تسبیح کے ثواب کا حساب ہوگا اور وہ اس کے لیے حرز جان ہے، یہاں تک کہ بستر کی طرف لوٹے اور جب بستر پر جائے تو اسی پہلے قول کی طرح کہہ کر تسبیح سر کے نیچے رکھ دے تو وہ اس کے لیے حساب ہوگی۔
اس وقت سے لے کر مخصوص وقت تو میں نے یہ اپنے نانا کی اقتدا کرتے ہوئے کیا ہے۔ پس یزید نے آپ سے کئی مرتبہ کہا، میں تم میں سے کسی سے بات نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ ایسا جواب دیتا ہے جس سے وہ مجھ پر غالب ہو جاتا ہے، اور آپ سے درگزر کیا اور آپ کو صلہ دیا اور آپ کو چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جد سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور یہ احتمال بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اس قرینے سے کہ مخاطب امیر المومنین کی فضیلت کا تو قائل ہی نہیں تھا۔ اور لحوف میں ہے، راوی کہتا ہے کہ یزید نے اس دن علی بن الحسین علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ آپ کی 3 حاجات پوری کرے گا، پھر ان کے بارے میں حکم دیا ایسی منزل و مکان کا کہ جو انہیں گرمی اور سردی سے محفوظ نہیں رکھ سکتا، بس وہ اس میں رہے یہاں تک کہ ان کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور جتنی مدت اور اس شہر میں رہے حسین علیہ السلام پر نہاؤ زاری کرتے رہے۔ جناب سکینہ کہتی ہیں کہ جب ہمارے قیام کو 4 دن گزرے تو میں نے ایک خواب دیکھا اور مجھے وہ طویل خواب یاد ہے۔ اس کے آخر میں کہتی ہیں، میں نے ایک خاتون دیکھی جو ایک ہودج میں سوار ہے اور اس نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا ہوا ہے۔ پس میں نے اس کے بارے میں سوال کیا تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ فاطمہ بنت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے باپ صلوات اللہ علیہ کی ماں ہیں۔ تو میں نے کہا، خدا کی قسم میں ضرور ان کے پاس جاؤں گی اور انہیں بتاؤں گی جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے۔ پس میں نے ان تک پہنچنے کی میں پوری کوشش کی، پیج نمبر 399، یہاں تک کہ میں انہیں جا ملی۔ بس میں ان کے سامنے کھڑی ہو کر رونے لگی اور میں نے کہا، اے مادر گرامی، خدا کی قسم انہوں نے ہمارے حق کا انکار کیا ہے۔ اے امی جان، انہوں نے بخدا ہمارے اجتماع کو متفرق کر دیا۔ مادر گرامی، خدا کی قسم ہمارے حریم کو مباح سمجھا۔ امی جان، ہمارے باپ حسین علیہ السلام کو خدا کی قسم انہوں نے شہید کر دیا۔ تو آپ نے مجھ سے فرمایا، سکینہ خاموش ہو جاؤ، تو نے میرے دل کی رگ کاٹ دی ہے۔ یہ تیرے باپ کی قمیص ہے کہ جو کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوتی یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ بارگاہ خدا میں حاضر ہوں گی۔ اگلا پیراگراف ہے، شیخ ابن نما نے کہا ہے، اور جناب سکینہ نے عالم خواب میں دیکھا کہ جب وہ دمشق میں تھیں گویا نور کے 5 ناقے آ رہے ہیں، اور ہر ناقے پر ایک بزرگ ہیں کہ جنہیں ملائکہ نے گھیر رکھا ہے، اور ان کے ساتھ ایک خادم ہے جو چل رہا ہے۔ پس وہ ناقے گزر گئے، لیکن وہ خادم میری طرف بڑھا اور میرے قریب آیا اور کہا کہ اے سکینہ، تیرے نانا تجھ پر سلام کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا، رسول اللہ پر سلام۔ اے رسول اللہ کے قاصد، تم کون ہو؟ کیا میں جنت کے خدام میں سے ایک خادم ہوں؟ میں نے کہا، یہ بزرگ کون لوگ تھے جو ناقوں پر سوار تھے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے حضرت آدم صفوت اللہ علیہ السلام تھے، اور دوسرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، اور تیسرے کلیم اللہ علیہ السلام تھے، اور چوتھے روح اللہ علیہ السلام تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو اپنی ریش اقدس کو پکڑے ہوئے تھے، کبھی گرتے اور کبھی اٹھتے تھے، یہ کون تھے؟ اس نے کہا، وہ آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں نے کہا، وہ کہاں جا رہے تھے؟ تو اس نے کہا، آپ کے بابا حسین علیہ السلام کے پاس۔ پس میں آگے بڑھی آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے بعد ظالموں نے ہم سے کیا سلوک کیا۔ پس اسی حالت میں تھی کہ اچانک نور کے 5 ہودج میں ایک خاتون تھی۔ تو میں نے کہا، یہ آنے والی خواتین کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ پہلی جناب حوا ام البشر ہیں، دوسری آسیہ بنت مزاحم ہیں، اور تیسری مریم بنت عمران، اور چوتھی خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور 5ویں کہ جس نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا ہوا ہے اور جو کبھی گرتی ہیں اور کبھی اٹھتی ہیں، یا آپ کی دادی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے باپ کی مادر گرامی ہے۔ تو میں نے خود کہا، خدا کی قسم میں ضرور انہیں خبر دوں گی جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے۔ بس میں انہیں جا ملی اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر رونے لگی، اور میں کہتی تھی، اے مادر گرامی، خدا کی قسم انہوں نے ہمارے حق کا انکار کیا ہے۔ اے مادر محترم، خدا کی قسم انہوں نے ہمارے اجتماع کو افتراق و جدائی میں بدل دیا۔ اے مادر مہربان، انہوں نے خدا کی قسم انہوں نے ہمارے حریم کو مباح سمجھا۔ اے مادر خدا کی قسم انہوں نے ہمارے بابا حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا، سکینہ، اپنی آواز کو روک لو،
تو نے میرے جگر کو جلا دیا اور میرے دل کی رگ کاٹ دی ہے۔ یہ تمہارے بابا حسین علیہ السلام کی قمیض ہے جو مجھ سے جدا نہیں ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ لقائے پروردگار حاصل کر لوں گی۔ پھر میں بیدار ہو گئی اور میں نے چاہا کہ اس خواب کو چھپائے رکھوں، لیکن میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا۔ پیج 400۔ تو یہ لوگوں کے درمیان شائع و مشہور ہو گیا، اور بہار میں کہا ہے اور یزید کی توجہ سے نقل ہوا ہے، وہ کہتی ہے میں سوئی ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھل گیا ہے اور ملائکہ فوج در فوج حسین علیہ السلام کے سر کی جانب اتر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ہے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ ہے۔ بس میں ایسی حالت میں تھی کہ اچانک میں نے ایک بادل دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہا ہے اور اس میں بہت سے مرد ہیں۔ ان میں ایک مرد جس کا رنگ موتی کی طرح صاف شفاف اور چاند ایسا چہرہ ہے، وہ بڑی تیزی سے سامنے آگے بڑھا، یہاں تک کہ وہ حسین علیہ السلام کے اگلے دندان مبارک پر جھک کر ان کے بوسے لینے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا اے میرے بیٹے، انہوں نے تجھے قتل کیا، کیا تو سمجھتا ہے کہ انہوں نے تجھے پہچانا نہیں اور پانی پینے سے تجھے روک دیا؟ اے میرا بیٹا، میں تیرا نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا باپ علی المرتضیٰ ہے، اور یہ تیرا بھائی حسن ہے، اور یہ تیرا چچا جعفر ہے، اور یہ تیرا باپ علی المرتضیٰ ہے، اور یہ تیرا بھائی حسن ہے، اور یہ تیرا چچا جعفر ہے، اور یہ عقیل ہے، اور یہ دونوں حمزہ اور عباس ہیں۔ پھر آپ نے اپنے خاندان کے افراد کو یکے بعد دیگرے شمار کرنے لگے۔ ہند کہتی ہے کہ میں گھبراہٹ میں ڈر کر اٹھ بیٹھی اور اچانک نور و روشنی حسین علیہ السلام کے سر پر پھیلی ہوئی تھی۔ پس میں نے یزید کو تلاش کرنا شروع کیا۔ وہ ایک تاریک کمرے میں تھا اور اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا مجھے حسین سے کیا سروکار تھا، اور اس کو سب دنیا کے ہم و غم گھیرے ہوئے تھے۔ بس ہم نے اسے یہ خواب بتایا، لیکن وہ سر نیچے کیے ہوئے تھا۔ اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ راوی کہتا ہے جب صبح ہوئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل حرم کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کون سی چیز تمہیں زیادہ پسند ہے، میرے ہاں قیام کرنا یا مدینے کی طرف واپس پلٹ جانا، اور تمہارے لیے بلند جائزہ و انعام ہے؟ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تو ہم دوست رکھتے ہیں کہ ہم حسین علیہ السلام پر نوحہ کریں۔ اس نے کہا جو کچھ تمہارے جی میں آئے کرو۔ پھر ان کے لیے حجرے اور مکانات دمشق میں خالی کرائے گئے، اور کوئی ہاشمی و قریشی عورت باقی نہیں رہی مگر یہ کہ انہوں نے غم حسین علیہ السلام میں سیاہ لباس پہنا، اور 7 دن تک جیسا کہ نقل ہوا ہے آپ پر مذبح اور گریہ و زاری کیا گیا۔ شیخ ابن نمار رحمۃ اللہ نے کہا ہے اور اہل بیت و دمشق میں قیام کی مدت میں نالا و شیبن گریہ اور آو بکا کرتے ہوئے ان قیدیوں کی مصیبت عظیم تھی، اور دل سوختگی پسر مردہ اور ایسی کہ جن کا کوئی علاج نہ تھا، اور انہیں ایسی جگہوں میں رکھا گیا کہ جو انہیں گرمی اور سردی سے محفوظ نہ رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ نازک بدنوں کا چمڑا کہ جو پس پردہ پڑے ہوئے تھے پھول گیا، اور خون جاری ہوا، صبر و شکیبائی کوچ کر گئی، اور جزا و فضا سے نے مقام کر لیا، اور حزن و ملال ان کا ندیم و جلیس ہو گیا۔ سامعین، یہ پیج 400 ختم ہوا۔ پیج 401 پہ ہم اگلا آغاز کرتے ہیں، اور جس کی ہیڈنگ ہے حسین کی چھوٹی بچی کا خواب۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ کامل بہائی میں ہے کہ کتاب ہادیہ سے منقول ہے کہ اہل بیت کی خواتین نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کے آباء و بزرگوں کی شہادت مخفی رکھی تھی، اور ان سے کہتی تھیں کہ ہمارے باپ سفر پر گئے ہوئے ہیں، اور یہی حالت تھی، یہاں تک کہ یزید نے حکم دیا کہ انہیں اس کے گھر میں داخل کیا جائے، اور امام حسین علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی بچی نے جس کی عمر 4 سال تھی، وہ نیند سے بیدار ہوئی اور کہا میرے بابا حسین کہاں ہیں؟ میں نے ابھی انہیں خواب میں اضطراب شدید میں دیکھا ہے۔ جب خواتین نے یہ سنا تو وہ رونے لگیں، اور ان کے ساتھ سب بچے رونے لگے، اور واہ ویلا کی صدا بلند ہوئی۔ پس یزید کی نیند اکھڑ گئی۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ واقعے کی جستجو کی گئی تو یہ قصہ اس سے بیان کیا گیا، تو اس نے حکم دیا کہ اس کے باپ کا سر اس کی جانب لے جایا جائے۔ پس سر مبارک لے آئے اور وہ اس کی گود میں رکھ دیا گیا، تو اس بچی نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تیرے باپ کا سر ہے۔ پس بچی گھبرا گئی اور چیخ ماری اور بیمار ہو گئی، اور انہیں دنوں شام میں فوت ہو گئی۔
اور یہی روایت بعض تالیفات میں زیادہ تفصیل سے لکھی گئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پس سر مبارک اس کی طرف لے آئے جو ایک ربیقی یعنی بریکٹ میں لکھا ہے سبز رنگ رومال سے ڈھکا ہوا تھا، بس اس کے سامنے رکھا گیا تو اس سے رومال ہٹایا گیا، تو اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ کا سر ہے۔ بچی نے اسے تشت سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور وہ کہہ رہی تھی بابا جان کس نے آپ کو آپ کے خون سے خضاب لگایا؟ بابا جان کس نے آپ کی گردن کی رگیں کاٹ دی؟ بابا جان کس نے مجھے صغر سنی میں یتیم کیا ہے؟ بابا تیرے بعد کون باقی ہے کہ جس سے ہم امید رکھیں؟ اے بابا اس یتیم کا بڑے ہونے تک کون کفیل ہے؟ اور اس بچی کے اس قسم کے کلمات ذکر کیے ہیں کہ یہاں تک کہ کہا کہ اس کے بعد اس بچی نے اپنا منہ جناب کے دہن مبارک پر رکھ دیا اور شدت سے روتی رہی، یہاں تک کہ اسے غشی طاری ہوئی۔ جب اسے حرکت دی، ہلایا تو اچانک اس کی روح دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ جب اہل بیت نے دیکھا تو کچھ اس بچے پر گزرا تھا تو بلند آواز سے رونے لگے، اور انہوں نے جو اہل دمشق میں موجود تھے عزاداری تجدید کی۔ پس اس دن کوئی مرد اور عورت نہیں تھی مگر یہ کہ گریہ کر رہے تھے۔ انتہی۔ اور اسی کتاب میں اسی راوی سے ہے کہ یزید نے سر حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت اور اصحاب کے باقی سروں کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں شہر کے دروازوں پر لٹکایا جائے۔ پیج نمبر 402۔ اور اسی کتاب میں ہے کہ آپ کا سر مبارک دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر 40 دن تک لٹکا رہا، اور باقی سر دوسری مسجد کے دروازوں پر، اور ایک دن یزید کے گھر کے دروازے پر لٹکائے گئے۔ اور شیخ راوندی نے منہال بن عمرو سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا حسین علیہ السلام کی سر مبارک جب اٹھا لائے اور میں دمشق میں تھا، اور آپ کے آگے آگے ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ خدا کے ارشاد سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تک پہنچا تو خداوند عالم نے سر پاک کو فصیح و بلیغ زبان میں قوت گویائی دی اور کہا میرا شہید ہونا اور میرا سر اٹھا کر دربار یزید پھرانا اصحاب کہف سے زیادہ عجیب ہے۔ علامہ مجلسی قدوس سرہ نے بہار میں کہا ہے، بعد اس کے علی ابن الحسین علیہ السلام کے منبر شام پر خطبہ کا ذکر کیا ہے، اور روایت ہے کہ یزید کی اس مجلس میں یہودیوں کا ایک عالم و صبر موجود تھا، تو اس نے کہا اے امیر یہ نوجوان کون ہیں؟ یزید نے کہا وہ علی بن الحسین ہیں۔ اس نے کہا کون حسین علیہ السلام؟ یزید نے کہا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بیٹا۔ اس نے کہا پس اس کی ماں کون ہے؟ اس نے کہا اس کی ماں فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ ہے۔ تو امیر نے کہا یا سبحان اللہ، یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے کہ جسے تم نے اتنا جلدی قتل کر دیا ہے؟ بہت بری جانشینی کی ہے تم نے اس کی ذریت میں، خدا کی قسم اگر موسیٰ ابن عمران نے ہم میں اپنا صلبی نواسہ چھوڑا ہوتا تو ہمارا گمان کہ ہم اپنے پروردگار کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے، اور تمہارا نبی کل تم سے جدا ہوا پس تم اس کے بیٹے پر کود پڑے اور اسے قتل کر دیا، بری امت ہو تم۔ راوی کہتا ہے کہ یزید نے حکم دیا اور 3 مرتبہ اس کا گلا دبا دیا گیا، اور وہ صبر سے اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر چاہتے ہو تو مجھے قتل کر دو، اور اگر چاہتے ہو تو مجھے مارو پیٹو، اور چاہو تو مجھے چھوڑ دو۔ میں نے تو توریت میں پڑھا ہے کہ جو شخص کسی پیغمبر کی ذریت کو قتل کرے جب تک زندہ ہے ملعون ہے، اور جب مرے گا تو خدا اس کو جہنم کی آگ میں پھانسی لٹکائے گا۔ اور سید نے کہا ہے کہ ابن علی علیہ نے ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے رائس الجالوت نے ملاقات کی اور کہا خدا کی قسم میرے اور میرے داؤد کے درمیان 70 باپ ہیں، اور یہودی میری زیارت کو آتے ہیں اور میری تعظیم کرتے ہیں، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور نبی کے درمیان صرف ایک باپ ہے، اور تم نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اور زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حسین علیہ السلام کا سر یزید کے پاس لایا گیا تو وہ شراب کی مجلسیں منعقد کرتا اور سر حسین کو لایا اور اسے سامنے رکھ کر اس پر شراب پیتا۔ پس ایک دن اس کے دربار میں شام و روم کا قاصد آیا، اور وہ روم کے اشراف و
عظما میں سے تھا۔ تو اس نے کہا اے عربوں کے بادشاہ یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے اس سے کہا تجھے اس سے کیا سروکار؟ تو اس نے کہا جب میں اپنے بادشاہ کی طرف واپس جاتا ہوں تو وہ مجھ سے ہر چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ جسے میں نے دیکھا ہوتا ہے، لہٰذا میں دوست رکھتا ہوں کہ اس سر اور اس کے صاحب کے قصے کی اس کو خبر دوں، پیج 403، تاکہ وہ فرحت و سرور میں تیرے ساتھ شریک ہو۔ تو یزید نے کہا کہ یہ سر حسین بن علی بن ابی طالب کا ہے۔ روحی نے کہا اس کی ماں کون ہے؟ یزید نے کہا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نصرانی نے کہا تف ہے تیرے اوپر اور تیرے دین پر، میرا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ میرا باپ حضرت داؤد کی اولاد اور در اولاد میں سے ہے، اور میرے اور حضرت داؤد کے درمیان بہت سے آبا ہیں، تاہم نصارہ میری تعظیم کرتے ہیں اور میرے قدموں کی مٹی بطور تبرک اٹھاتے ہیں، اس بنا پر کہ میں داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اور تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرتے ہو، حالانکہ تمہارے اور تمہارے نبی کے درمیان صرف ایک ہی ماں ہے، پس تمہارا دین کون سا دین ہے؟ اس کے بعد اس نے کہا کیا تو نے کینا الحاضر کی کہانی سنی ہے؟ یزید نے کہا تم بتاؤ تاکہ میں سنوں۔ مؤلف کہتے ہیں پھر اس نے نصارہ کے حضرت عیسیٰ کے گدھے سے سم کی تعظیم کرنے کی حکایت ذکر کی، اور گدھا تھا کہ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوار ہوتے تھے، ہم اختصار کی بنا پر اسے ذکر نہیں کرتے۔ پھر اس نے یزید سے کہا اور اسے سرزنش کی اور کہا کہ یہ نصارہ کا نظریہ ہے حضرت عیسیٰ کے گدھے کے سم کے بارے میں، اور تم اپنے پیغمبر کے نواسے کو شہید کرتے ہو، خدا تعالیٰ تمہیں برکت دے اور نہ تمہارے دین میں۔ پس یزید نے کہا اس کو قتل کر دو کہ یہ ہمیں اپنے ملک میں رسوا نہ کرتا پھرے۔ جب نصرانی نے اس بات کا احساس کیا کہ اس نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ تم مجھے قتل کرو، تو اس نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا جان لے کہ میں آج رات تمہارے نبی کو عالم خواب میں دیکھا ہے میں نے، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے نصرانی تم اہل جنت میں سے ہو، تو میں نے آپ کے ارشادات پر تعجب کیا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر جلدی سے سر حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بوسے لینے لگا جبکہ روتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اسے شہید کر دیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سامعین، پیج نمبر 403 کے یہ ہم نے 2 پیراگراف پڑھ لیے ہیں۔ اس آڈیو میں ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے، اگلی آڈیو میں انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے اور ہم جانیں گے کہ ایسے جو واقعات ہوئے کہ جس کی وجہ سے ہمارا گریہ نہیں رکتا، کیونکہ یہ تاریخ کے اوراق ہیں اس کتاب سے، مقاتل کی جو ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔